اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت بیمار تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب بیمار ہوئے ان کا آپ عیادت کے لیے پتہ کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے کہا ما تشتکی، آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو صحابی تھے، عاجزی کرنے والے تھے، کہا ذنوبی، اگر بیماری کا پوچھتے ہیں تو بندے کی سب سے بڑی بیماری ہی اس کے گناہ ہیں، باقی بیماریاں تو دور ہو ہی جاتی ہیں اور باقی بیماریوں کا تو کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہی ہے۔ باقی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اگر بندہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے لیے تو آسانی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اس بیماری کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن سب سے خطرناک اور سب سے بندے کے لیے ہلاک کرنے والی بیماری گناہوں والی بیماری ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ دوسری طرف بات کو لے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا فما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی بیمار بندہ ہو، آخری وقت میں ہو، وقت کا حکمران، وقت کا امیر المومنین اس کے پاس آئے تو پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں اور حضور کے ساتھ ساری زندگی رہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں 12 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین حضور کی مسواک کو اٹھائے پھرتے تھے، حضور کو وضو کروانے والے، یہ وہ صحابی ہیں۔ تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی صرف اور صرف بیٹیاں ہیں، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں بھی ابھی کچھ ان میں سے بیانے والی ہیں، ان کی شادی کرنے والی ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اب دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بندہ ہوتا تو اس کا فوراً ذہن جاتا کہ وقت کا حکمران مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہی کہتا بھی بیٹیوں کی ٹینشن ہے کہ میں چلا جاؤں گا اگر دنیا سے، ان کو کون پوچھے گا، میرا تو بیٹا بھی نہیں ہے اور ان کا نکاح بھی کرنا ہے اور پھر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، مجھے اپنے رب کی رحمت چاہیے۔ افلا ندعو لک طبیبا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ کہا کہ کیا میں کوئی حکیم نہ بلاؤں، کوئی طبیب، کوئی علاج کرنے والا، کوئی معالج، اسے نہ بلاؤں؟ انہوں نے کہا الطبیب مردی، حکیم نے ہی مجھے بیمار کیا ہے، یعنی طبیبوں نے ہی مجھے بیمار کیا۔ اور یہاں پر اشارہ کس طرف ہے؟ الطبیب مردی، طبیب سے یہاں پر انہوں نے مراد یہ لیا کہ طبیب یعنی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اصل تو طبیب ہر بندے کو شفا جو ذات دیتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب ہی میرا مرض یعنی اس کی محبت ہی میرا مرض ہے، میرا مرض بھی یہی ہے کہ اس کی محبت میں مبتلا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر واضح بات کیا فلا نأمرک بعطائک، کیا میں حکم نہ دوں بیت المال والے کو کہ آپ کو خزانہ دیں، آپ کو کچھ مال دے دیں؟ آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کی وفات کے بعد آپ کے بچیوں کے کام آ جائے گی، ٹھیک ہے آپ کا آخری وقت ہے یا آپ کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، دنیا کی کوئی حسرت نہیں ہے، لیکن دنیا سے تو ہر انسان نے جانا ہی جانا ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کے پیچھے، میں مال اگر آپ کو دوں گا تو آپ کی بچیوں کے کام آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یہ ہر بندہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے، ہر بندہ مومن کا قرآن و سنت پر اس قدر ایمان، اس قدر عمل ہوگا تو دنیا اور آخرت میں ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ آج جتنی بھی پریشانیوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی پڑھنا چھوڑا، یا پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنا چھوڑا، یا سمجھتے تو ہیں لیکن عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضور کا دین، ہم نے صرف کتابوں کی صورت میں اس کو رکھا، ہم نے صرف سننے سنانے پر اس کو رکھا۔ جب سے ہم نے عمل چھوڑ دیا یا عمل ہمارا کم ہو گیا تب سے ہماری پریشانیاں بھی بڑھ گئیں۔ اب آپ اندازہ کریں
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یہ ایمان ان کا دیکھے کس قدر ایمان ہے. سنتے ہم میں سے ہر بندہ ہر بات سنتا ہے. سورہ واقعہ کی فضیلت مجھے بھی پتہ ہے، آپ میں سے بھی تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے اس سورت کی فضیلت کیا ہے. لیکن بات ہوتی ہے ایک یقین اور اعتماد کے لیول کی، ایک درجے کی، کہ ہر بندے کا یقین وہ ایک لیول اور ایک درجے کا نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ جواب دیا، کیا آپ کو یہ فکر ستاتی ہے کہ میری وفات کے بعد میری بچیاں بھوک اور افلاس کا شکار ہوں گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کس لیے؟ کیا کوئی خزانہ ان کے لیے چھوڑا ہوا ہے؟ جائیدادیں بنا کے دے کر جانے لگے ان کو کہ آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ میرے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے بعد کبھی غربت ان پر طاری نہیں ہوگی، کبھی افلاس کا یہ شکار نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے اپنی ہر بچی کو، ساری اولاد کو یہ بات سکھائی ہے، ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرنی ہے. ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت جب تم کرو گی، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے یا کرے گا، کبھی بھی بھوک اور افلاس اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. یہ ایمان ہر بندہ مومن کا ہونا چاہیے. ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہاں کچھ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن کم از کم ہمارا ایمان قرآن کے اوپر، اللہ کے محبوب کے فرمان کے اوپر اس قدر ہونا چاہیے، اور ہمارا عمل اس قدر ہونا چاہیے کہ ہمیں جب اللہ اور اس کے رسول کے قول پر عمل کر لیں، پھر ہمیں دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے.